آج لوگ حافظ قرآن کو اہمیت نہیں دیتے، ان کو معمولی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ عام لوگ ہیں، یہ غریب لوگ ہیں۔ بھائیو، ان کا مقام دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کر دیکھو، حضور کیا فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ بہترین لوگ ہیں، یہ عظیم لوگ ہیں۔ ان کا مقام دیکھنا ہے تو رمضان المبارک میں دیکھا کرو۔ اگر دنیا کا کوئی بادشاہ مسلمان کوئی بادشاہ ہے، وہ بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، تراویح پڑھنے کے لیے آئے گا تو اس حافظ قرآن کے پیچھے اس کو تراویح پڑھنی پڑے گی۔ وہ 15-16 سال کا بچہ جس نے قرآن مجید کو یاد کیا ہے، اس 15-16 سال کے بچے کے پیچھے وہ بادشاہ، وہ چودھری، وہ علاقے کا بڑا انسان جس کو ہم بڑا کہتے ہیں، وہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، آگے نہیں کھڑا ہوگا۔ کیوں؟ اس کے سینے میں قرآن ہے، اس نے قرآن مجید کو یاد کی ہے، اس بچے کو عزت ملی ہے قرآن کی وجہ سے، اس بچے کو مقام ملا ہے قرآن کی وجہ سے، کلام اللہ کی وجہ سے۔ تو ہم ان بچوں کو، ان حافظ قرآن کو ایک معمولی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ معمولی لوگ ہیں، یہ عام لوگ ہیں۔ یہ ہمارا نظریہ ہے۔ قرآن کی وجہ سے ان کو مقام ملا، ہم ان کو معمولی سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، علماء فرماتے ہیں کہ تراویحوں کو سنت موقدہ قرار دینا رمضان المبارک میں، یہ قرآن مجید کی عزت اور مقام کو بھی بتانا ہے، اور اس حافظ کی عزت اور مقام کو بھی بلند کرنا جس نے قرآن مجید کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے، قرآن مجید کو یاد کیا ہے، وہ تراویحوں میں سناتا ہے۔ وہ سنت موقدہ جو ہم تراویح قرآن مجید تراویحوں کے اندر سنتے ہیں، اس حافظ قرآن کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ قرآن کی بھی شان بلند ہوتی ہے، اس حافظ قرآن کی بھی شان بلند ہوتی ہے قرآن کی وجہ سے۔ قرآن کی وجہ سے ان کو عزت اور مقام ملا ہے۔ میں آپ کے سامنے حدیث پڑھتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس امت کے بڑے لوگ حافظ قرآن ہیں، امت کے بڑے لوگ حافظ قرآن ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ امت کے بڑے لوگ مالدار ہیں، امت کے بڑے لوگ پیسے والے ہیں، امت کے بڑے لوگ جن کے پاس کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، ان کی بات دنیا میں سنی جاتی ہے، ان کی طاقت دنیا پر چھائی ہوئی ہے، وہ بڑے لوگ ہیں۔ نہیں، امت کے بڑے لوگ میں نہیں کہہ رہا، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آمنہ کے لال، امام الانبیاء، تاجدار ختم نبوت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ حضور کی حدیث سے ہے جس کے اندر حافظ قرآن کی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے عزت والے، میری امت کے بڑے لوگ وہ حافظ قرآن ہیں۔ یہ تو اور میرے کہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ جن کو عزت اور مقام میرے نبی نے دیا ہے، ان کا مقام، ان کی عزت، ان کا درجہ بہت بلند ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ بہت اچھے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں سے ہم محبت کریں، ان لوگوں کو ہم اچھی نگاہ سے دیکھیں، ان لوگوں کو ہم عزت دیں۔ اگر آج ہمارے پاس کوئی بڑا آدمی آ جائے تو ہم اس کو کتنا عزت دیتے ہیں۔ بڑا آدمی تو اور میں جس کو سمجھتے ہیں، یہ دنیا کا، بھائی ان کی بھی عزت احترام کرنا، یہ بھی ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے کہ ان کی عزت اور احترام کرو، لیکن حافظ قرآن کے بارے میں ایسے نظریہ نہیں رکھنا چاہیے۔ میں نے خود دیکھا ہے بازاروں میں لوگوں کو چھیڑتے ہوئے حافظ قرآن کو، یہ حافظ بن گیا، یہ مولوی بن گیا، یہ جمعرات کی روٹیوں کا انتظار کرے گا، یہ کرے گا، اب اس کی نظر لوگوں کی جیبوں کی طرف ہوگی۔ یہ تو میں کہتا ہوں جو حافظ قرآن کو سمجھنے والا ہے، قرآن کو پڑھنے والا ہے، اس کے سینے میں قرآن مجید ہے، وہ اللہ والا ہے، وہ روٹیوں کا انتظار نہیں کرتا۔ یہ دنیا دار پیسے والے لوگ، تو اور میں، ان لوگوں کا، ان حافظ قرآن کا ہم انتظار کرتے ہیں کہ یہ حافظ صاحب، یہ قاری صاحب، یہ مولانا صاحب آئیں ہماری دعوت پر، یہ ہمارے پاس تشریف لے کے آئیں، ہم ان کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ روٹیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزت کی روٹی دیتے ہیں، ان کو عزت کا رزق عطا فرماتے ہیں۔ آپ مفتی طارق مسعود صاحب، ان کا ایک کلپ تھا کہ دنیا میں آپ کسی حافظ قرآن کو، کسی مولوی کو خودکشی کرتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ دنیا میں کسی مولوی نے آج تک خودکشی نہیں کی،
کسی حافظ قرآن نے خودکشی نہیں کی. خودکشی کرتے ہوئے آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے، وہ لوگ ملیں گے کہ جو دین سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، جن کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، دین نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی سے وہ آگاہ نہیں ہے. ان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ خودکشیاں کرتے ہیں، اپنی زندگی سے تنگ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے ان لوگوں سے ہم محبت کریں، ان لوگوں کو ہم اچھی نگاہ سے دیکھیں، ان لوگوں کو عزت دیں. عزت دینے سے ہماری عزت بلند ہوگی، ہمارا مقام بلند ہوگا. قرآن محبت ہے، صداقت ہے، ہدیٰ ہے. قرآن امانت ہے، دیانت ہے، وفا ہے. قرآن بھلائی ہے، سعادت ہے، ثنا ہے. قرآن محمد کی ختم نبوت کا گواہ ہے. قرآن محمد کی رسالت کا گواہ ہے. تورات ہو، زبور ہو یا کوئی اور صحیفہ، تورات ہو، زبور ہو یا کوئی اور صحیفہ، قرآن کا انداز مگر سب سے جدا ہے. دوزخ کا اگر خوف ہو پڑھ تو بھی قرآن، دوزخ کا اگر خوف ہو کر تو بھی حفظ قرآن. اس سے بہتر نہ کوئی دعا ہے نہ دوا ہے.